اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، نکاح میں صرف ایک ہی دعوت ہے، دعوت ولیمہ۔ بچی کی طرف سے دعوت اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں، اس کا کوئی خیال نہیں، اسلام کے اندر یہ دعوت ہے ہی نہیں۔ صرف ایک ہی دعوت ہے اور وہ دعوت ہے مرد کی طرف سے نکاح کرنے کے بعد ولیمے کی دعوت۔ ولیمے کی دعوت کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کتاب النکاح کی حدیث ہے، کہ جب تم کو ولیمہ کی دعوت دی جائے تو ضرور شامل ہو۔ کوئی ہم کو ولیمے کی دعوت دے تو اس میں ضرور شرکت کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے ولیمے کی دعوت کیسی ہونی چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بات بیان کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کتاب النکاح کی حدیث، سب سے برا ولیمہ وہ ہے، بلکہ یہ قول ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہتے ہیں کہ سب سے برا ولیمہ وہ ہے جس میں صرف مالداروں کو بلایا جاتا ہے اور فقیروں کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ بس جو شخص دعوت میں نہ آئے تو اس نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ اس حدیث کے اندر دو باتیں ہیں۔ ولیمے کی دعوت میں خاص طور سے فقیروں مسکینوں کو ضرور بلانا چاہیے۔ دوسری بات اس میں یہ ہے کہ جو شخص ولیمے کی دعوت میں نہ آئے اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، یعنی ولیمے کی دعوت میں شرکت ضرور کرنی چاہیے۔ اگر کوئی شخص کسی وجہ سے شریک نہیں ہو سکتا ہے، فون کر کے کہہ دے کہ بھائی میں دل سے آپ کی دعوت قبول کیا تھا لیکن فلاں وجوہات کی بنا پر نہیں آ سکا۔ لیکن اگر ولیمے کی دعوت میں، جیسا کہ آج کل بہت سارے مقامات پر ہوتا ہے، کچھ ایسی چیزیں ہوں جو غلط ہوں تو اس میں شرکت نہیں کرنی چاہیے، جیسے باجا گاجا ہو اور دیگر چیزیں ہیں، فضولیات چیزیں ہیں، ہے نا، تو ان جگہوں پر نہ جانا یہ بہتر ہے۔ پھر کوئی یہ نہ کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ولیمے میں ضرور شرکت کرنا ہے تو میں کروں گا، ہے نا، کیونکہ یہ حکم آٹومیٹک وہ ساکت ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اب یہاں پر میں ایک بات آپ لوگوں کو ذکر کر دوں کہ ولیمے کی دعوت کیسی ہونی چاہیے۔ ولیمے کی دعوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک میں سناتا ہوں، سب سے بہترین دعوت ولیمے کی، سب سے بہترین ولیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے سارے نکاح کیے، ان تمام نکاح کے بعد جو ولیمہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، سب سے بہترین ولیمہ اس میں کیا تھا وہ سن لو، آپ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں ام المومنین زینب بنت جہش کے نکاح کا ذکر کیا گیا۔ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہا امہات المومنین میں سے، ان کے نکاح کا تذکرہ ہوا تو بتایا گیا، باتوں باتوں میں یہ بات ان کے درمیان آئی کہ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی بیوی کے ولیمے میں اس قدر اہتمام نہیں کیا جس قدر اہتمام زینب بنت جہش کے ولیمے میں کیا۔ آپ نے ان سے جب نکاح کیا تو اس موقع پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام کیا کسی اور نکاح کے موقع پر نہیں کیا۔ اس میں کیا تھا اہتمام؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکری کا ولیمہ کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکری کا ولیمہ کیا تھا۔ ہمارے پاس کتنے بکرے قربان ہو جاتے ہوں گے، کتنے مرغے قربان ہو جاتے ہیں، کتنے سارے کھانے پھینکے جاتے ہیں، ہے نہیں؟ اور جیسا کہ پچھلی حدیث گزری کہ ولیمے کی دعوت میں فقیروں مسکینوں کو بھی پوچھنا چاہیے، خاص طور سے کیونکہ وہ سب سے برا ولیمہ ہے جس میں فقیروں مسکینوں کو نہ پوچھا جائے۔ کیا آج ولیمہ ایسے ہی ہوتا ہے؟ آج دعوتیں ہمارے پاس جو ہوتی ہیں، چاہے ولیمے کی کسی بھی چیز کی دعوتیں جو ہیں وہ بدلے کی ہوتی ہیں۔ آپ بلائے تھے تو ہم بھی بلائیں گے، آپ نہیں بلائے تھے تو ہم نہیں بلائیں گے۔ اس میں فقیر مسکین ضرورت مند غیر ضرورت مند یہ کوئی نہیں سوچتا، کسی کے خیال میں بھی نہیں آتا ہے۔ رشتہ داروں میں بھی آپ بلائے تھے تو ہم بلائیں گے، آپ ہماری دعوت میں آئے تھے تو ہم بھی آئیں گے۔ سب بدلے کی چیزیں ہیں۔ اسلام کے اصول، اسلام کے فرامین، ہم مسلمان تو ہیں لیکن وہ سائیڈ میں رکھ دیتے ہیں، وہ بازو میں، یا ہمارا دماغ چلتا، ہمارا اوپینین چلتا، ہماری سوچ چلتی، جو ہم کو صحیح دکھتا ہم وہ کرتے ہیں۔ پھر بھی ہم مسلمان ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کے دعوے دار بھی ہیں، مگر
تمام چیزوں میں ہم کیا کرتے ہیں، اسلامی اصولوں کو بازو میں رکھ کر کے اپنے طریقے سے سوچتے ہیں، اپنے خیالات لے کر کے آتے ہیں، ہے نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمے کی دعوت قبول کرنے کے لیے کہا ہے، اور ولیمے کی دعوت کے اندر غریبوں مسکینوں کے اندر اگر مسکینوں کو نہیں بلایا جاتا ہے تو برا ولیمہ ہے، برا ولیمہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہترین ولیمہ اپنا جو کیا، اس میں ایک بکری قربان کی، ذبح کی، اس کا ولیمہ کیا۔ اور میں بتاؤں، ولیمے کے اندر گوشت کا ہونا شرط نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ جیسے ایسا ہو گیا نا، معاشرہ بن چکا کہ بغیر گوشت کے ولیمہ، ایسا لگتا ہے یعنی بکرا ضرور قربان کرنا، گوشت ضرور ہونا، نہیں تو ولیمہ نہیں ہوتا، ایسا لوگ سوچتے ہیں۔ جبکہ میں آپ کو بتاؤں کہ ام المومنین صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا، تو اس موقع پر جو ولیمہ کیا ستو اور کھجور سے، کس سے؟ ستو اور کھجور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کیا۔ کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ دیکھو۔ اور آج ہمارے نوجوان جیب میں اگر پیسے بھی نہیں ہے نا، قرض لے کر ولیمہ کرتا، ایسا شاندار ولیمہ ہونا، پورے لوگاں دیکھنا، گرچہ نکاح کے بعد شادی کی خوشی چلی جائے اس کی، اور قرض میں ڈوب کر کے وہ پریشان ہو جائے، ہے نہیں، وہ الگ بات ہے، لیکن اس موقع پر ہونا ایسا کہ پورا شہر دیکھنا میرا ولیمہ ہوا ہے، چاہے وہ سود پر پیسے لو کیسا بھی کرے۔ یہاں کائنات کے امام کا ولیمہ ہو رہا ستو اور کھجور کا، ہے نا۔ ایسا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کیا ہے ایک سفر کے موقع پر، کہ نکاح کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں کیا کیا، بھائی کس کے پاس کیا ہے؟ تمہارے پاس کھجور ہے، تمہارے پاس تھوڑا پنیر ہے، تمہارے پاس گھی ہے، تمہارے پاس فلاں ہے، لاؤ۔ چادر بچھا دیا دسترخوان، لاؤ رکھو، سب لا کر رکھ دیا، کہا کھاؤ، میرا ولیمہ ہے۔ لو، اگر آج کل ایسا ہو جائے اپنے اپنے گھر سے لا کر کے کھاؤ تو بولیں گے یہ کون سا ولیمہ ہے، ولیمے کا مذاق اڑا رہے ہیں، ایسا بھی کیا ولیمہ ہوتا ہے؟ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بھی ولیمہ کیا۔ اس لیے ساری باتیں میں بتا رہا ہوں کہ دیکھیے نکاح کتنا آسان ہے، ایک ہی دعوت ہے صرف، وہ بھی ولیمے کی دعوت، اور وہ بھی کیسی؟ یہ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہمارے سامنے، کوئی مشکل نہیں ہے نکاح۔ یہ جو مشکل آج ہو گیا ہے نا، ہم کہتے ہیں بڑا مشکل ہو گیا، بڑا مشکل، یہ ہم نے مشکل بنایا ہے، ہمارے رب نے تو بڑا آسان ہر چیز کر کے بھیجا تھا، مشکل تو ہم نے بنا لیا نا، ہم انسانوں نے بنا لیا نا، ہم مسلمانوں نے بنا لیا، غلطی ہماری ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ نوجوان پہل کریں ان چیزوں میں، ایسا ولیمہ کریں بالکل سادگی والے ولیمہ، ایک ہی کھانا رکھیں، اگر دعوت کھلانی ہے غریبوں مسکینوں کو بلائیں، رشتہ داروں کو بلائیں، ایک ہی کوئی کھانا رکھیں، ختم، زیادہ نہیں، فضول خرچی نہیں۔ آپ کے پاس بہت پیسے ہیں تو آپ صدقہ و خیرات کرو، دوسروں کی مدد کرو، کیوں فضول خرچی کر رہے ہو؟ کیونکہ فضول خرچی کرنا شیطان کے بھائی کہا ہے، قرآن مجید کے اندر کہا گیا ہے، فضول خرچی کیوں کریں گے آپ؟ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق